سے نکالا جاتا ہے جس طریقے سے آپ شفاف صاف اور اس پانی زمزم کے پانی یا کوثر کے پانی کے طریقے سے نکلتے ہیں، جس کے بعد آپ کے گناہ اس طریقے سے دھل دیا جاتا ہے جس طریقے سے آپ ابھی دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے در اہل بیت، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ در حسین ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، بس مانگنے کا سلیقہ آ جانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں مانگنا ہے۔ دیکھیے جب موسیٰ، ایک چھوٹی سی روایت بیان کرتا ہوں آگے چلے جاتا ہوں مصاحف کی طرف۔ تو جب موسیٰ طور پہ جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا، چرواہا تھا، کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے جا کے یہ کہہ دینا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آتی؟ ہمیں کوئی عذاب نہیں دیتا ہے تمہارا اللہ؟ جا کے یہ کہہ دینا۔ تو موسیٰ جب طور پہ گیا، بات کیا، بات کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ ٹھہر جاؤ، کسی نے کچھ میسج نہیں دیا تھا ہمارے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ، لیکن مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہا، میں کیسے کہوں؟ تم کہنے کا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں موسیٰ، میں کہہ دیتا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں کہہ دیتا ہوں۔ بولا کہیے کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ، ہمارا جو بندہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے آسمان کی طرف، اور اللہ کے رسول نے اتنا آسان کر کے گئے کہ ہم اگر سر جھکاتے ہمارا معراج ہو جاتا، ہم اگر سجدے میں چلے جائے تو ہمارا معراج ہے۔ تو کہا ہم نے نماز نہیں پڑھا کبھی، لیکن ہمارے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو موسیٰ سے اللہ کہا کہ اللہ تو جا کے اپنے میرے بندے کو کہہ دینا تو جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے یہی تیرے اوپر عذاب ہے، تو جو بارگاہ الہی میں نہیں آ پا رہا ہے، تو جو عبد ہے معبود کے سامنے نہیں آ پا رہا ہے، تو جو غلام ہے آقا کے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، تو جو بندہ منحرف بندہ ہے جو اپنے مالک کے سامنے آ کے سر نہیں جھکا پا رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے تیرے اوپر عذاب؟ تو اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اپنے آقا و سردار کے نافرمانی کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے عذاب اور کیا ہوتا ہے؟ کیا عذاب ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے بھائی سارے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم شیعہ حیدر کرار ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت بھی نماز پڑھنا چاہیے جب نماز کا کوئی مثلا جس کو کہتے ہیں چیز میسر نہ ہو، کہیں پہ بھی ہو ہم کو نماز پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی اوقات پہ ہو، کسی بھی مکان پہ ہو، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب امام حسین آخری سجدہ کر رہے تھے تب ان کا سر کاٹا گیا۔ اور دیکھیے کل کا حسین اور آج کا حسین، کل کا یزید اور آج کا یزید، پرا چنار میں کیا ہو رہا ہے دیکھیے۔ ایک دو جملہ بس کہہ دیتا ہوں۔ کل بھی جب حسین کا گلے پہ خنجر رکھا گیا تھا تب بھی کہا جا رہا تھا لا الہ الا اللہ، اور آج جا کے کسی حسینی پہ اگر خنجر رکھ رہا ہے تب بھی کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ کل کا یزید یزید تھے، آج کا یزید بھی یزید ہے، کل کا حسینی حسینی تھے، آج کے حسین بھی حسینی۔ کس مقام پہ ہم لوگ گزر رہے ہیں، کس وقت پہ گزر رہے ہیں ہم لوگ، کہاں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اسی مرحلے پہ ہمارے مولا و آقا گزرے ہیں، اور پھر آج دوبارہ ہم لوگوں کو اس مقام سے، اس مرحلے سے، اس منزل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ امتحان ہے، کبھی گھبرانا نہیں۔ جو شیعہ نے علی ہے، جو شیعہ نے حیدر کرار ہے، وہ جان کا نہیں، وہ اپنے مولا کے پرواہ کرتے ہیں۔ ہم ثابت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، ہم سب کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، ان کو سائڈ میں رکھتے ہیں اور سب سے پہلے فرش عذاب بچھا دیتے ہیں اپنے گھر میں۔ یہی ثبوت ہے ہمارے محبت، انسیت، لگاؤ، منزلت، فضیلت کے اہل بیت ہمارے سامنے کیا ہے، سارے ہم بھول جاتے ہیں اور فرش عذاب بچھا دیتے ہیں۔ جب زین العابدین علیہ السلام سے کہا گیا، ایک مرتبہ جب زین العابدین علیہ السلام سے کہا گیا کہ مولا ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہے کربلا کے بعد، آپ تشریف نہیں لائیں گے؟ تو مولا نے کہا کہ کربلا کے بعد سے میں خوشی کی تقریب میں جانا چھوڑ دیا ہوں۔ آج کے عزادار دیکھیے اور کل کے ہمارے امام کو دیکھیے،
مولا کہہ رہے ہیں کہ منہال ان سے کہہ دو کہ میں کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتا، جب سے میں نے کربلا کا منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میں محفلوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا۔ تو مولا کا چاہنے والا کہتے ہیں مولا آپ آ جائے ہمارے گھر پہ، شادی ہے لیکن ہم وہاں پہ فشانہ بچھا لیں گے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ راضی ہوئے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرمائے تو دیکھے خطیب ممبر پہ، دیکھیں مولا کے سامنے خطیب ممبر پہ بیٹھے ہیں اور ذکر حسین کر رہے ہیں، اور میرے عابد بیمار باہر بیٹھ کے عزاداروں کے جوتا صحیح کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ کیا اپنی فضیلت چاہتے ہیں عزاداروں؟ اس سے بڑھ کے آپ کی منزلت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں، آپ خود تصور کریں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو وقت کے امام ہیں وہ آئے ہوئے ہیں آپ کے جوتا صحیح کرنے کے لیے، وہ بیٹھے ہوئے دروازے کے سامنے اور آپ کے جوتا صحیح کر رہے ہیں۔ جب خطیب مصائب پڑھتے ہوئے آگے بڑھا اور جناب سکینہ کا مصائب پڑھنا چاہا تو مولا نے منہال سے کہا منہال یہ بہت سخت مرحلہ ہے، اس میں ذرا توجہ دینا۔ میری بہن سکینہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی اور اس کو ایسے گھوڑوں سے باندھا گیا جیسے بڑوں کو باندھا گیا۔ سامنے جب آگے کھینچتے تھے رسن تو سکینہ کا گلا گھٹتا تھا، ان کے گلے میں پھانس لگتا تھا تو کہتی تھی بھوبی اماں ذرا نیچے ہو کے چلنے بولیے سب کو، میرا گلا بہت گھٹ رہا ہے، میرا گلا میں زخم ہو گیا، میرا گلا سے خون آ رہا ہے۔ کچھ دیر چلتے ہوئے جب سکینہ نہیں چل پا رہی تھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سجاد سے کہا سجاد اس کو ذرا اونٹ پہ بٹھا دے۔ اب آپ بتائیے ننگے اونٹ، کوئی کچاوا نہیں، کوئی ہماری نہیں، جس کے ساتھ سکینہ کو رسن سے باندھ دیا گیا، میری شہزادی کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ جب تھوڑی دور آگے چلے تھوڑی دیر بعد اور قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، جب تعزیانہ لے کے جناب سجاد جناب زین العابدین علیہ السلام پہ تعزیہ برسانے لگے تو جناب سجاد جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے بھوبی اماں اور تعزیہ کھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، آپ ذرا دیکھ لیں یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ گئی، دیکھتے ہوئے کہتے سجاد ویلا ہمارے سکینہ اب قافلے میں نہیں ہے، وہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ جناب سجاد پریشان ہوئے کہ میری بہن کہاں چلی گئی سکینہ۔ جناب زینب ایک مرتبہ ادھر آتی ہے ایک مرتبہ ادھر آتی ہے، جب دور دور تک کہیں نہیں ملا تو ایک مرتبہ دیکھتی ہے جب بیابان کی طرف ایک خاتون ہے جو جناب سکینہ کو گود میں لیے ہوئی بیٹھی۔ تو جناب زینب کہتی ہے آپ کا بہت شکریہ بی بی، اس بچی کو کربلا کے بعد تک ابھی تک کوئی پرسہ نہیں دیا، آپ کا بہت شکریہ بی بی۔ تو فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ اپنے نقاب کو ہٹاتی ہے، کہتی ہے زینب تو نے اپنے امی کو پہچانا نہیں، میں تیری امی ہوں فاطمہ۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے امی اب آئے، میرا حسین لٹ گیا، میرا اکبر لٹ گیا، میرا اصغر لٹ گیا، اب آئے ہیں آپ، اب آئے ہیں آپ۔ انا للہ و انا الیہ الراجعون۔